ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دو جہان کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں، نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں۔ کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل و سستی بے پرواہی سے پڑھنا۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے۔ اور آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی۔ جمعہ ہوتا ہے تو اس کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن جمعہ بھی بعض ایسے بدقسمت ہے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید پر اہتمام کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو عید بھی نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے کہ نماز نہ پڑھنا، قضا کرنا، یہ بہت ہی سخت گناہ ہے،
اور اس پر ملنے والی سزائیں یہ یقیناً برداشت نہ ہوں گی۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کریں۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 158 تا 159 پر فرماتے ہیں جس نے قصداً ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں تو ضرور وہ اس کا سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھے۔ تو یہ آج ذرا سا سر میں درد ہوا، ذرا سی طبیعت میں مزہ نہیں رہا، یا کچھ ایسی مشغولیت اختیار کر لی، کوئی ایسے کاروبار ہے تو اس میں جناب مشغول ہو گئے، یا بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے بھلے نمازی بھی اگر گھر میں میت ہو جاتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ، یا شادی ہوئی تو جناب اس میں کیونکہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے، رشتہ دار زیادہ آتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلامی بہنیں غور کریں کہ وہ بھی بسا اوقات کچھ ایسی مہمان نوازیوں میں دیگر معاملات میں نماز کو تاخیر کرتے کرتے یہاں تک ہو جاتا ہے کہ نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے، چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، چنانچہ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی، صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا، پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی، کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب قضا کرنے والوں کی ایسی ایسی سخت سزائیں ہیں تو جو بدنصیب سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہوگا؟ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں،
مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر اس وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے کہ تاخیر مکروہ ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے جب جانے کہ اب سویا تو نماز جاتی رہے گی، اس وقت سونا حلال نہیں، مگر جبکہ کسی جگہ دینے والے پر اعتماد ہو۔ اور نمبر 2، ایسے وقت میں سویا کہ عادتاً وقت میں آنکھ کھل جاتی اور اتفاقاً نہ کھلی تو گناہ گار نہیں۔ تو مجبوری میں ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں، اس ضمن میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 161 پر فرماتے ہیں، رہا ادا کا ثواب ملنا یہ اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ جانے گا کہ اس نے اپنی جانب سے کوئی تقصیر یعنی کوتاہی نہ کی، صبح تک جاگنے کے قصد سے بیٹھا تھا اور بے اختیار آنکھ لگ گئی تو ضرور اس پر گناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیند کی صورت میں کوتاہی نہیں، کوتاہی اس شخص کی ہے جو جاگتے میں نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ تو اب سونا کس وقت چاہیے یہ بھی سنیے کہ نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل گیا اور نماز قضا ہو گئی تو قطعاً گناہ گار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو، بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن غالب ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نعت خوانیوں، ذکر و فکر کی محفلوں، نیز سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ میں رات دیر تک جاگنے کے بعد سونے کے سبب اگر نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو بنیت اعتکاف مسجد میں قیام کریں، وہاں سوئیں جہاں کوئی قابل اعتماد اسلامی بھائی جگانے والا موجود ہو، یا الارم والی گھڑی ہو جس سے آنکھ کھل جاتی ہو، مگر ایک عدد گھڑی پر بھروسہ نہ کیا جائے کہ نیند میں ہاتھ لگ جانے سے یا یوں ہی خراب ہو کر بند ہو جانے کا امکان رہتا ہے۔ 2 یا حسب ضرورت زائد گھڑیاں ہوں تو بہتر ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اسے رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ تو جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا یہ قضا ہے۔ اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا یہ اعادہ کہلاتا ہے۔ وقت کے اندر اگر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھرنا لازمی ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے۔ توبہ یا حج مقبول سے انشاءاللہ عز و جل تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ اسی وقت صحیح ہے جبکہ قضا پڑھ لے، اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں، کہ جو نماز اس کے ذمے تھی اس کو نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اس کی مثل ہے
جو اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرتا ہے۔ تو صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1 اعتراف جرم، نمبر 2 ندامت، اور نمبر 3 عزم ترک یعنی اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عہد۔ تو اگر گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی لازم، مثلا تارک صلاۃ یعنی نماز ترک کر دینے والے کے لیے توبہ کے لیے نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ تو بعض اوقات خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں جگاتے، گھر والوں کو نہیں جگاتے۔ تو یاد رکھیے کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو جسے معلوم ہے اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ یاد رہے جگانا یا یاد دلانا اس وقت واجب ہوگا جبکہ ظن غالب ہو کہ یہ نماز پڑھے گا، ورنہ واجب نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب صدائے مدینہ لگائیے، یعنی سونے والوں کو نماز کے لیے جگائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فجر کے نماز کے لیے مسلمانوں کو جگانا یہ صدائے مدینہ لگانا کہلاتا ہے۔ صدائے مدینہ واجب نہیں، نماز فجر کے لیے جگانا کار ثواب ہے جو ہر مسلمان کو حسب موقع کرنا چاہیے۔ صدائے مدینہ لگانے میں وہ اس بات کو کی احتیاط ضروری ہے کہ کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ ہم چند اسلامی بھائی میگا فون پر فجر کے وقت صدائے مدینہ لگاتے ہوئے گلی سے گزرے۔ ایک صاحب نے ہم کو ٹوکا اور کہا کہ میرا بچہ رات بھر نہیں سویا، ابھی آنکھ لگی ہے، آپ لوگ میگا فون بند کر دیجئے۔ ہم کو ان صاحب پر بڑا غصہ آیا کہ نہ جانے کیسا مسلمان ہے، ہم نماز فجر کے نماز کے لیے جگا رہے ہیں، یہ اس نیک کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ خیر دوسرے دن پھر ہم صدائے مدینہ لگاتے ہوئے اس طرف جا نکلے تو وہی صاحب پہلے سے گلی کے نکڑ پر غمزدہ کھڑے تھے۔ ہم سے کہنے لگے کہ آج بھی بچہ ساری رات نہیں سویا، ابھی آنکھ لگی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا تاکہ ہماری گلی سے خاموشی سے گزرنے کی آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کروں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر میگا فون کے صدائے مدینہ لگائی جائے، نیز بغیر میگا فون کے بھی اس قدر بلند آوازیں نہ نکالی جائیں جس سے گھروں میں نماز و تلاوت میں مشغول اسلامی بہنوں، ضعیفوں، مریضوں اور بچوں کو تشویش ہو، یا جو اول وقت میں پڑھ کر سو رہا یا سو رہی ہو اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کے پاس صدائے مدینہ لگانے سے روکے تو اس سے ضد بحث کے بجائے اس سے معافی مانگ لی جائے اور اس پر حسن ظن رکھا جائے کہ یقیناً کوئی مسلمان نماز کے لیے جگانے کا مخالف نہیں ہو سکتا، اس بیچارے کی کوئی مجبوری ہوگی، بالفرض وہ بے نمازی ہو تو بھی آپ اس پر سختی کرنے کے مجاز نہیں، کسی مناسب وقت پر انتہائی نرمی کے ساتھ انفرادی کوشش کے ذریعے اس کو نماز کے لیے آمادہ کیجیے۔ مساجد میں اذان فجر وغیرہ کے علاوہ بے موقع نیز محلوں یا مکانوں کے اندر محافل نعت وغیرہ میں اسپیکر استعمال کرنے والوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرنے والوں، مریضوں، شیرخوار بچوں اور سونے والوں کی ایذا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ حقوق عامہ کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف اس معاملے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے، چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص کئی سال سے حاضر ہوتا، علم حاصل کرتا، ایک بار جب آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے منہ پھیر لیا، اس کے بااصرار استفسار پر فرمایا کہ اپنے مکان کی دیوار کے سڑک والے کونے پر گارا لگا کر قد آدم یعنی انسانی قد کے برابر اس کونے کو تم نے آگے بڑھا دیا ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کی گزرگاہ ہے، یعنی میں تم سے کیسے خوش ہو سکتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دیا ہے۔
تو یہاں وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو اپنے گھروں کے باہر ایسے چبوترے وغیرہ بناتے ہیں جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا یہ واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ قضا نمازیں یہ چھپ کر پڑھیے، لوگوں پر یا گھر والوں بلکہ قریبی دوست پر بھی اس کا اظہار مت کیجیے۔ مثلا یہ مت کہا کیجیے کہ میری آج کی فجر قضا ہو گئی یا میں قضائے عمری پڑھ رہا ہوں وغیرہ، کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی و گناہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ باجماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں، یہ باطل محض ہے۔ تو جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اور تاریخ بلوغ بھی معلوم نہیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہجری سن کے حساب سے عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے۔ قضائے عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لیں، پھر تمام ظہر کی نمازیں، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء۔ اب قضائے عمری کا طریقہ یہ میں عرض کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا کہ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے اور 3 وتر۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے۔ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہوں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف 1 بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین یہ شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدے میں بھی کرے۔ ایک تخفیف یعنی کمی تو یہ ہوئی، دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی 3 رکعتوں میں الحمد اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ تیسری تخفیف یعنی کمی یہ کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درودوں دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہہ لے۔ یاد رکھیے، تخفیف یعنی کمی کہ اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے۔ معمول کی نمازیں سنت کے مطابق ہی پڑھیے اور ان میں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات و آداب کی بھی رعایت کیجیے۔ اب اگر بعض اوقات سفر میں نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے عرض ہے کہ حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے، اور حالت اقامت کی قضا نماز حالت سفر میں پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، یعنی قصر نہیں کریں گے۔ جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں،
اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نماز قضا جاتی رہی تھی ان کی قضا واجب ہے۔ جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات ہے، اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے، اور کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے، اور تمام رکعتیں بھری پڑھے، اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قاعدہ کر کے پھر ایک اور ملائے کہ 4 ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں قضا بنیت ادا اور ادا بنیت قضا یہ دونوں صحیح ہیں، یعنی اگر کوئی قضا کا لفظ کہنا بھول گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ قضا بنیت ادا اور ادا بنیت قضا یہ دونوں صحیح ہیں۔ فتاوی شامی میں ہے کہ قضا نمازیں نوافل کی ادائیگی سے بہتر اور اہم ہیں، مگر سنت مؤکدہ، نماز چاشت، صلاۃ التسبیح اور وہ نمازیں جن کی بارے میں احادیث مبارکہ میں مروی ہے، جیسے تحیۃ المسجد، عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ یاد رہے قضا نماز کی بنا پر سنت مؤکدہ چھوڑنا جائز نہیں، البتہ سنت غیر مؤکدہ اور حدیثوں میں وارد شدہ مخصوص نوافل پڑھے تو ثواب کا حقدار ہیں، مگر انہیں نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں، چاہے ذمے قضا نماز ہو یا نہ ہو۔ نماز فجر اور عصر کے بعد یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اس بارے میں سنیے کہ نماز فجر اور عصر کے بعد وہ تمام نوافل ادا کرنے مکروہ تحریمی ہیں جو قصدن ہوں، اگرچہ تحیۃ المسجد ہوں، اور ہر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جو غیر کی وجہ سے لازم ہو، مثلا نذر اور طواف کے نوافل، اور ہر وہ نماز جس کے شروع کیا پھر اسے توڑ ڈالا، اگرچہ وہ فجر اور عصر کی سنتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ قضا کے لیے وقت معین نہیں، عمر میں جب بھی پڑے گا بری الذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع و غروب اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں۔ بعض اوقات جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ظہر کی 4 سنتیں رہ جائیں تو کیا کرنا چاہیے، اس ضمن میں سنیے۔ اگر ظہر کے فرض پڑھ لیے تو 2 رکعت سنت بعدیہ ادا کرنے کے بعد 4 رکعت سنت قبلیہ ادا کیجیے۔ چنانچہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں جو فرض سے پہلے نہ پڑھی ہوں تو بعد فرض بلکہ مذہب ارجح یعنی پسندیدہ ترین مذہب پر بعد 2 رکعت سنت بعدیہ کے پڑھیں، بس شرط یہ کہ ہنوز یعنی ابھی وقت ظہر باقی ہو۔ اور فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا کرنا چاہیے، سنیے۔ سنتیں پڑھنے سے اگر فجر کی جماعت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بغیر پڑھے شامل ہو جائے، مگر سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا جائز نہیں۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ بعد سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک پڑھ لے کہ مستحب ہے، اس کے بعد مستحب بھی نہیں۔ بعض اوقات مغرب کی جماعت اگر چھوٹ جاتی ہے تو ہم سمجھتے کہ نماز قضا ہو گئی۔ سنیے کہ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب تا ابتدائے وقت عشاء ہوتا ہے۔ یہ وقت مقامات و تاریخ کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ مثلا باب المدینہ کراچی میں نظام الاوقات کے نقشے کے مطابق مغرب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ روز ابر یعنی جس دن بادل چھائے ہوں اس کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی مستحب ہے، اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر مکروہ تنزیہی، اور بغیر عذر سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کے ستارے گتھ گئے تو مکروہ تحریمی۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اس یعنی مغرب کا وقت مستحب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہو جائیں، اتنی دیر کرنی کہ بڑے بڑے ستاروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمک آئیں مکروہ ہے،
عصر و عشاء سے پہلے جو رکعتیں ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہیں، ان کی قضا نہیں۔ تراویح اگر قضا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ سنیے، جب تراویح فوت ہو جائے اس کی قضا نہیں، نہ جماعت سے نہ تنہا۔ اگر کوئی قضا بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ جداگانہ نفل ہو جائیں گے، تراویح سے ان کا تعلق نہ ہوگا۔ ایک بڑا پیارا مضمون امیر اہل سنت نے لکھا ہے، اور یہ آج جو بیان ہو رہا ہے یہ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، یہ اس سے بیان ہو رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ تقریباً 25 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ اپنے اندر کتنے زبردست موتی رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے سائز میں سے 8 روپے ہدیہ پر ہے، اور جیبی سائز کا رسالہ 5 روپے ہدیہ پر ہے۔ یہ رسالہ تو یہ سمجھیں کہ بار بار پڑھنا چاہیے، سمجھ میں نہ آئے تو اپنے علماء اہل سنت سے اس پر مشورہ کرنا چاہیے کہ میرے ذمہ قضائیں کیسے میں ادا کروں گا۔ ایک مضمون آخر میں سنتے ہیں، بہت اہم ترین مضمون ہے یہ، یعنی جن کے رشتہ دار فوت ہوئے ہوں وہ ضرور سنیے، یعنی والدین رشتہ داروں میں سے اگر کوئی فوت ہوا ہے تو میت کی عمر معلوم کر کے اس میں سے 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے لیے نابالغی کے نکال دیجئے۔ باقی جتنے سال بچے ان میں حساب لگائیے کہ کتنی مدت تک وہ یعنی مرحوم بے نمازی رہا یا بے روزہ رہا، کتنی نمازیں یا روزے اس کے ذمے قضا باقی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لیجئے، بلکہ چاہیں تو نابالغی کی عمر کے بعد بقیہ تمام عمر کا حساب لگا لیجئے۔ اب فی نماز ایک صدقہ فطر خیرات کیجئے۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم۔ ایک دن کی 6 نمازیں، 5 فرض اور 1 وتر واجب۔ مثلاً 2 کلو سے 80 گرام کم گیہوں کی رقم 12 روپے ہو تو ایک دن کی نمازوں کے 72 روپے ہوئے، 30 دن کے 2160 روپے اور 12 ماہ کے تقریباً 25,920 روپے ہوئے۔ اب کسی میت پر 50 سال کی نمازیں قضا باقی ہیں تو فدیہ ادا کرنے کے لیے 12,96,000 روپے خیرات کرنے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے ہر شخص اتنی رقم خیرات کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے علماء کرام نے شرعی ہیلہ ارشاد فرمایا ہے۔ مثلاً وہ 30 دن کی تمام نمازوں کے فدیے کی نیت سے 2,160 روپے کسی فقیر، یعنی اس میں فقیر اور مسکین کی تعریف بھی لکھی ہے کہ فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں، اس کی ملک کر دے۔ یہ 30 دن کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا۔ اب وہ فقیر یہ رقم دینے والے ہی کو ہبہ کر دے، نہیں تحفے میں دے دے۔ یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر کو 30 دن کی نمازوں کے فدیے کی نیت سے قبضے میں دے کر اس کا مالک بنا دے۔ اسی طرح لوٹ پھیر کرتے رہیں، یوں ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ 30 دن کی رقم کے ذریعے ہی ہیلا کرنا شرط نہیں، وہ تو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ بالفرض 50 سال کی فدیوں کی رقم موجود ہو تو ایک ہی بار لوٹ پھیر کرنے میں کام ہو جائے گا۔ نیز فطرے کی رقم کا حساب گیہوں کے موجودہ بھاؤ سے لگانا ہوگا۔ اسی طرح فی روزہ بھی ایک صدقہ فطر ہے۔ نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد روزوں کا بھی اسی طرح سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ غریب و امیر سبھی فدیے کا ہیلا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ورثہ اپنے مرحومین کے لیے عمل کریں تو یہ میت کی زبردست امداد ہوگی۔ اس طرح مرنے والا بھی انشاءاللہ عز و جل فرض کے بوجھ سے آزاد ہوگا اور ورثہ بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ بعض لوگ مسجد وغیرہ میں قرآن پاک کا نسخہ دے کر اپنے من کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے مرحوم کی نمازوں کا فدیہ اولاد و دیگر ورثہ کی طرح عام مسلمان بھی دے سکتا ہے۔ مرحومہ کے فدیے کا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ عورت کی عادت حیض اگر معلوم ہو تو اس قدر دن اور معلوم نہ ہو تو ہر مہینے سے 3 دن 9 برس کی عمر سے مستثنیٰ کرے، مگر جتنی بار حمل رہا تو مدت حمل کے مہینوں سے ایام حیض کا استثناء نہ کرے۔ عورت کی عادت دربارہ نفاس اگر معلوم ہو تو ہر حمل کے بعد اتنے دن مستثنیٰ کرے،
اور نہ معلوم ہو تو کچھ نہیں، کہ نفاس کے لیے جانب عقل کم سے کم میں شرعاً کچھ تقدیر نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک ہی منٹ آ کر فوراً پاک ہو جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سیدوں اور غیر مسلموں کو نماز کا فدیہ دینے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ صدقہ یعنی نماز کا فدیہ حضرات سادات کرام کے لائق نہیں، اور ہنوز وغیرہ وغیرہ ہم کفار ہند اس صدقے کے لائق نہیں۔ ان دونوں کو دینے کی اصلاً اجازت نہیں، نہ ان کے دیے ادا ہو۔ مسلمین، مساکین، ذوی القربہ، غیر ہاشمین یعنی اپنے مسکین مسلمان رشتہ دار و غیر ہاشمیوں کو دینا دونا یعنی دگنا اجر ہے۔ مزید آخر میں فقیر اور مسکین کی تعریف بھی لکھی ہے۔ تو یہ امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری حکمت ہے کہ آپ اس طرح کے رسائل یہ مرتب فرماتے ہیں، تاکہ بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے ہاتھ میں جب بڑی بڑی کتابیں آتی ہیں تو وہ اس کو پڑھنے میں تھوڑی غفلت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان رسالوں کو نہ صرف خود پڑھیں بلکہ نماز جمعہ میں تو میں خاص کر عرض کروں گا کہ کمیٹی کے حضرات اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رسالے جو ہے یہ نمازیوں میں تقسیم کرائیں۔ انشاءاللہ یہ بھی علم دین پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا، اور اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل پر نمبر چلائے جاتے ہیں کہ آپ اپنی مساجد میں یہ رسالے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو آرڈر بک کرائیں۔ ممکنہ صورت میں یہ آپ کی مسجدوں تک بھی پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر